حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ مختلف صورتوں کو کور کرتے ہوئے ہم یہاں آج ایک صورت کا ایک چھوٹا ٹکڑا اور اس کے آگے والی کچھ باتیں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يحسب ان ماله اخلدہ، یحسب وہ گمان کرتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ بے شک اس کا مال، بے شک اس کا مال، اخلدہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے یا اس کو ہمیشگی عطا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو بندے دنیا کے اندر اپنا جینے کا مقصد ہی صرف اور صرف مال بنا لیتے ہیں۔ اے بی سی، دنیا میں ایک بہت بڑی کیٹیگری لوگوں کی ایسی ہے جن کا مقصد صرف اور صرف ہمیشہ ہمیشہ 24 گھنٹے اور عمر کی پوری جو ہے پورا کا پورا حصہ صرف ان کا نظر، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی محنت اور ان کی پلاننگ اور ان کی پوری زندگی صرف مال حاصل کرنے میں گزرتے رہتی ہے۔ ان لوگوں کو نہ ہی اپنی بیویوں کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنے بچوں کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنی ماں باپ کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنی امت کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنی خاندان خیال ہوتا ہے۔ یعنی ان پر ایک معنی میں ان کے ذہنوں پر صرف مال کو کیسے کمایا جائے، بس یہی بھوت سوار ہوتا ہے۔ اور یہ بھوت ہمیشہ ان کے سر پر سوار رہتا ہے، اور یہ کمانے کے اندر بھی نہ حلال کا راستے پر غور کرتے ہیں، نہ حرام کے راستے پر غور کرتے ہیں، اور نہ کسی کو یعنی وہ تکلیف ہوتی نہیں ہوتی، کسی بھی اینگل سے وہ اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ مال ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والا ہے اور ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کی کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ نان مسلم ہوں، کوئی بھی ہو، اگر اس طرح کا بھوت اگر کوئی سوار کر کے دنیا میں رہتا ہے، کھلا یاد رکھو، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح کے لوگ مسلمان ہوں تو بھی، ایمان والا ہو تو بھی، اور غیر مسلم ہو تو بھی، بادشاہ ہو تو بھی، کوئی بھی آدمی ہو، اگر اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھ رہا ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے، تو لَيُنبَذَنَّ، ان قریب اس کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لَيُنبَذَنَّ، کھلا ہرگز نہیں، مطلب تم جو سوچ رہے ہو ایکسیپٹیبل نہیں، لَيُنبَذَنَّ، تم کو ضرور پھینکا جائے گا، فِي الْحُطَمَةِ، کس میں؟ آگ میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اچھا یہ بتاؤ تو صحیح کہ بھائی آگ کے بارے میں کس نے بتایا؟ کچھ انفارمیشن ہے؟ کسی نے کچھ بتایا اس آگ کے بارے میں؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، کہ بھائی کس نے بتایا اس آگ کے بارے میں؟ کسی نے بتایا کچھ اس کے بارے میں؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سلگائی ہوئی آگ ہے۔
یہ اللہ کی جانب سے دہکائی گئی آگ ہے. الموقدہ ایسی آگ جو ہمیشہ بس یعنی وہ سلگتے رہتی ہے، دہکتے رہتی ہے، بھڑکتے رہتی ہے، اور اس کی گرمی کبھی کم ہونے والی نہیں ہے، اس کی حرارت کبھی کم ہونے والی نہیں ہے. ہم اگر آگ جلائیں تو شروع میں کم رہتی ہے، درمیانی ٹائم پہ بہت ہیوی ہو جاتی ہے، بہت ہائی لیول کی ہو جاتی ہے، اور پھر دھیرے 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 کیا ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹھنڈی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کی حرارت میں کچھ رحم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ آگ انسان کے جسم کو جلائے گی، جسم کے کھال کو جلاتے جلاتے جلاتے، گوشت کو جلاتے 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 دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی. التی تطلع علی الافئدہ، یہ کھال جلنے کے بعد انسان مر جاتا ہے، کھال اگر جل جائے انسان مر جاتا ہے، لیکن وہاں اس کو موت آنے والی نہیں ہے. گوشت جلنے کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر موت آنے والی نہیں ہے، اور دلوں کو بھی جلانا شروع کر دے گی. یعنی دنیا کی آگ میرے کھال کو جلانے تک ہی میری روح قبض ہو جاتی ہے. میری کھال اگر گل گئی، جل گئی، تو وہ میرے دل کو جلانے تک انسان زندہ رہتا ہی نہیں. آگ انسان کے جسم کے اندر جلاتے جلاتے دل کو جلانے تک انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہاں پر اس کے دلوں تک جو ہے آگ پہنچ جائے گی، تب بھی اس کو موت آنے والی نہیں ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ جو دلوں کو جلانے والی ہے، اور یہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بند ہے. کیسی بند ہے؟ یعنی جسے پریشر کوکر کو ہم رکھتے ہیں اور اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں تو اس کی گرمی اور زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس آگ کو ہر طرف سے بند کیا گیا ہے، اور اس بند کی ہوئی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، اور بڑے بڑے ستونوں سے اس کو جو ہے وہاں پر باندھا جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی منظر کشی کر رہا ہے کہ بھئی یہ پورے سورت کی آخری 2-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جہنم کی منظر کشی کر رہا ہے. اور اس جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ وہ آدمی الذی جمع مالا وعددا، جس کا مقصد حیات سے جمع کرنا تھا، اکٹھا کرنا تھا، اور اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا، نہ بندوں کا حق نہ اللہ کا کس کا حق ادا نہیں کرتا تھا، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا تھا. اور اس مال کو یعنی ایک آدمی حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا آدمی اس مال کو رکھتے ہوئے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا پلاننگ بناتا ہے، ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ بناتا ہے، اور جو ہے اور اللہ کے نیک بندوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ بناتا ہے، تو اس کا انجام اور بڑا بھیانک بننے والا ہے. دنیا کی بڑی تعداد یہ مال کو اس لیے اکٹھا کر رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں کے لیے کیسے ہم مسائل پیدا کریں، ایمان والوں کہاں کا نقصان پہنچائیں، ان کی معیشت کو، ان کے نوجوانوں کو، ان کے دین کو، ان کے ایمان کو، ان کے گھروں کو، ان کی ملکیت کو، ان کی پراپرٹی کو، ان کے اداروں کو، ان کے مدارس کو کیسے نقصان پہنچائے. اس پر بھی جو ہے دنیا کی بڑی تعداد میں لوگ پلاننگ بناتے اس مال کے ذریعے، تو یہی مال ان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے، اور یہ مال ان کی دنیا کو سکون کو تباہ کرنے والا ہے. تو پوری سورت کا خلاصہ ہی ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی مال جمع کرنے میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں، یعنی انویسٹمنٹ کرنے میں جو بھی مس بیلنسنگ کرتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق، بندوں کا حق ادا کرنے خیال نہیں لاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے مال تباہی کا ذریعہ بننے والا ہے. یہ مال جو کہ جنت خریدا جا سکتا تھا، لیکن وہ مال اس کے ذریعے وہ جہنم خرید رہا ہے. یہ خلاصہ کلام اس میں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس مال کو صحیح طور پر استعمال توفیق فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.